هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. نہیں دوبارہ پڑھو، أرأيت تھوڑی سی آواز اونچی، آواز اونچی. أرأيت را موٹی، أرأيت الذي يكذب بالدين. با کو لمبا نہیں کرنا. یکذب بالدین. أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نہیں بھائی، ولا يحض على طعام المسكين. طعام المسكين. فويل للمصلين. صاد موٹا ہے. فويل للمصلين. سلینی صاد موٹا ہے. فويل للمصلين. مصلين الذين هم عن صلاتهم صلاتهم نہیں ہے یار، صاد موٹا ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماں کو لمبا نہیں کرنا. ويمنعون ماعون. اگلی بھی پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز تھوڑی اونچی پڑھو یار، میں نے سننا ہوتا ہے. اونچی آواز میں دوبارہ پھر. فصلی دوبارہ پڑھ. انا اعطیناک الکوثر. أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك فصل لربك وانحر. حر را موٹی ہے. وانحر إن شانئك هو شانئك إن شانئك هو الأبتر. أبتر دوبارہ پڑھ. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. پڑھو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. یار آواز اچھی پڑھا کرو، اچھی پڑھا کرو ذرا. فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر، را بری کیا آخر میں ہا ہے. واستغفر 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 إنه كان توابا. آواز اچھی. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن جی یہ والی. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی چودھری علی صاحب آپ آخری صورتیں سنائیں 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اینج پڑھا کرو سر. بسم الله الرحمن الرحيم آہستہ آہستہ حدر نہیں پڑھی دم کلاس سے پڑھیے. جی جی پڑھو پڑھو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قلقلہ کرو. جی لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جی بسم
قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. زیادہ لمبا نہیں کرنا غاسقین کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد جی ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس اقبال اپنا مائک بند کرو. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فی صدور الناس. في صدور الناس من الجنة والناس. شاباش جی. یہ دوسرے بھائی جن کا نام شو نہیں ہو رہا جی، آپ بھی آخری 3 صورتیں پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. را کو ادا کرتے وقت کوشش کیا کریں کہ را کے اندر تکرار زیادہ نہ آئے، اور زیادہ تر جب ہم را کو ادا کرتے وقت اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہیں تو تکرار سے بچ جاتے ہیں. تھوڑا سا لرزہ پیدا ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، جس کو تجوید کی زبان میں تکرار مشابہ کہا جاتا ہے. تو اگر تکرار حقیقی کریں گے تو وہ غلط شمار کیا جائے گا. اس میں وَمِن شَرِّ شَرِّ ایک ہوتا ہے شَرِّ، وہ تکرار حقیقی میں چلا جاتا ہے جس میں را زیادہ ہو جاتی ہیں. تو تکرار مشابہ اگر ہو یعنی صرف زبان پہ تھوڑا سا لرزہ جو ہے وہ جاری ہو تو اس کے وہ جو را ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو قاری صاحب یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ تکرار ہم نے جان کے نہیں کرنی، جو خود ہی ہو جائے وہی کرنی ہے. نہیں، خود ہی تکرار تو نہیں ہوگی، تکرار تو پھر بھی نہیں ہوگی، لرزہ آئے گا اس میں، یعنی زبان پہ تھوڑا سا لرزہ آئے گا ادا کرتے وقت، تکرار نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جی، یعنی ایسی تکرار جو تکرار کے صرف مشابہ ہو لیکن تکرار نہ ہو. ٹھیک ہے صاحب. جی. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ہاں جی اقبال.
اقبال اقبال لادا موبائل کھول کتاب نکل گیا کتنے آخری صورتیں تو زبانی یاد نے کہ نہیں ہوئی نہیں یاد پڑھ دے نہیں تو اب کدھر ہو قرآن پاک بتا تو سناؤ آواز نہیں آ رہی تمہاری آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے سفر میں ہو تو بس چپ کر دو ٹھیک ہے جی کل سے انشاءاللہ 29واں پارہ شروع کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ٹھیک ہے پہلے سے ہی ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اس کی جو ہے نا پریکٹس اور دعائی کر کے آنی ہے انشاءاللہ پھر سبق سنیں گے انشاءاللہ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہم نے کل مخارج کا بیان الحمدللہ مکمل کر لیا تھا تو مخارج کے بعد مختصر صفات کی طرف ہم آتے ہیں مخارج اور صفات میں زیادہ تفصیل نہیں ہم نے بیان کی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو مخارج اور صفات کے اوپر ذرا مزید تفصیلات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی آگے جو اصل مین قواعد ہیں حمزہ مد نون میم ٹھیک ہے اجتماع ساکنین وقف ٹھیک ہے جی تو یہ جو قواعد ہیں ان پر ہم مزید انشاءاللہ بلکہ زیادہ انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے الحمدللہ شیخ آپ سنائیں سے ٹھیک ہے صفات جمع ہے کس کی صفت کی تو صفت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے لغوی معنی حالت اور کیفیت کسی بھی قسم کی حالت کو کیفیت کو کیا کہتے ہیں صفت کہتے ہیں تو یہ ہے اس کی لغوی تعریف یہ کیا ہے اس کی اچھا اصطلاحی تعریف جی میں نے آپ کو لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کا فرق تجوید کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ لغوی تعریف کسے کہتے ہیں اور اصطلاحی تعریف کسے کہتے ہیں یاد ہے بتائیں جی اصطلاحی جی سمجھ آئیے بھائی جان یاد رکھیں اس کو ذہن میں رکھیں لغوی تعریف وہ ہوتی ہے کہ ایسا لفظ جس کا معنی لغت بیان کرے ڈکشنری بیان کرے ٹھیک ہے جو اس لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے لغت میں تو وہی بتانا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں لغوی تعریف ٹھیک ہے اور اصطلاحی تعریف کہتے ہیں کہ ایک خاص گروہ یا ایک خاص جماعت اس لفظ کو جس معنی میں مراد لیتی ہے اس معنی کو کیا کہتے ہیں اصطلاحی تعریف ٹھیک ہے اب صفت کا لغوی معنی یہ حالت اور کیفیت یعنی آپ کسی بھی چیز کی کسی بھی حالت کو صفت کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی کسی بھی کیفیت کو آپ لغوی اعتبار سے صفت کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے صفت کہہ سکتے ہیں لیکن جب بات آئے گی قراء کے ہاں جب صفت کا لفظ بولا جائے گا صفات کا لفظ بولا جائے گا تو پھر مراد ہر قسم کی حالت اور کیفیت نہیں ہوگی ہر چیز کی حالت اور کیفیت مراد نہیں ہوگی اس وقت کیا مراد ہوگی اس وقت حرف کی جو حالت اور کیفیت ہے یعنی حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت اس کو لاحق ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں صفت سمجھ آ رہی میری بات یعنی قراء کے ہاں صفت کس معنی میں لیا جاتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت جو حرف کی حالت ہوتی ہے نا جو حرف کی کیفیت ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں اس کو صفت یعنی حرف موٹا ہے باریک ہے ٹھیک ہے سخت ہے نرم ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں ہمس ہے یا جہر ہے ٹھیک ہے بلندی ہے یا پستی ہے قلقلہ ہے کہ نہیں ہے صفیر ہے کہ نہیں ہے تفشی ہے کہ نہیں ہے وہ ساری صفات اس میں آ جاتی ہیں میری بات سمجھیں اس کو کہتے ہیں اصطلاحی تعریف اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گئی صفت کی لغوی اور لغوی تعریف کیسے کہتے ہیں حالت اور
کیفیت کو. اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو لاحق ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. اچھا جی آگے آ جائیں. صفت جو ہے نا وہ صفات جو ہے نا وہ صفت کی جمع ہے. تو صفات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں جی؟ 2، لازمہ اور عارضہ. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ نے مخرج جب پڑھ لیا کہ بھئی یہ حرف نکلتا فلاں جگہ سے، تو صفات کا فائدہ کیا ہے؟ شفاعت کا پہلے اگر صفت استعلان ہوتی تھی تا اور تو کا پتہ نہیں چلتا. تا اے گا ٹھیک ہے جی. یعنی ایسے حروف، ایک اور بات ہے، ایسے حروف جن کا مخرج ایک ہے، جن کا مخرج ایک ہے، ان کی آپس میں کیا فرق ہے یہ پتہ نہیں چلنا تھا اگر صفات نہ ہوتی تو. یعنی اب حروف لساویہ یا نطعیہ، ٹھیک ہے، یا طرفیہ اور زلقیہ، مخرج ایک ہے، مخرج ایک ہے. تو اب ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، طا دال تا. مخرج تو ایک ہے لیکن تینوں کو ادا کرنے کا یعنی الگ الگ طریقہ ہے. تو یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ صفات نے بتانا ہے. یہ کس نے بتانا ہے؟ صفات نے بتانا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی متحد المخارج جو حروف ہیں ان کے اندر فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ صفات. ان کے اندر فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صفات کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حرف قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا قوی ہے اور کون سا ضعیف ہے. یہ بھی کس سے پتہ چلتا ہے؟ صفات کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. جی صفات کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2، لازمہ اور عارضہ. لازمہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ یہ لازمی صفات ہوتی ہیں. لازمہ یہ لازمی صفات ہوتی ہیں، یعنی ضرور پائی جاتی ہیں، ضرور پائی جاتی ہیں. ان کے اگر یہ نہ پائی جائیں تو پھر لحن جلی ہوتی ہے. تو پھر آسان الفاظ میں اس کی یہی طریقہ، آسان الفاظ میں اس کی یعنی صفات لازمہ سے ہی اس کی تعریف سمجھ آ رہی ہے. ایسی صفات جو حروف میں ہر وقت اور ہر حال میں پائی جائیں، اور اگر یہ صفات ادا نہ ہو تو حرف وہ حرف نہیں رہتا بلکہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. اور اگر حرف دوسرے حرف سے بدل جائے تو غلطی کون سی ہوتی ہے؟ لحن جلی. ہم پہلے پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے نا. لحن جلی کے 5 اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. تو صفات لازمہ کی غلطی لحن جلی کہلاتی ہے، لحن جلی کہلاتی ہے. آگے صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں. صفات لازمہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک متضادہ اور ایک غیر متضادہ. متضادہ اور یعنی صفات لازمہ کچھ ایسی ہیں جو آپس میں ضد ہیں، جو آپس میں ضد ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ضد نہیں ہیں. یہ بات سمجھے؟ جو آپس میں ضد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متضادہ. اور جو آپس میں ضد نہیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متضادہ. اچھا جی، متضادہ کی تعریف کیا ہوگی؟ لازمہ کی صفات لازمہ متضادہ. لازمہ سے ضروری صفات اور متضادہ سے ایک مقابل کی ایسی 2 صفات. صفات لازمہ متضادہ کی تعریف کیا ہوگی؟ مقابل کی ایسی 2 صفات کہ جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے، جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے. مقابل کی ایسی 2 صفات جو جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے لیکن وہ دونوں بیک وقت ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھیں؟ مقابل کی ایسی 2 صفات جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں ایک حرف میں وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی حرف ان سے خالی بھی نہیں ہوتا. ایسی صفات جو بیک وقت ایک حرف میں جمع نہ ہو سکیں اور کوئی حرف ان سے خالی بھی نہ ہو. یہ جملے کی سمجھ آئی آپ کو؟
یعنی بیک وقت ایک حرف میں جمع بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی حرف ان سے خالی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کچھ حرف ایک میں آ گئے ہیں نا تو باقی ساری دوسرے میں آ جائیں گے، باقی سارے حروف ضد میں چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر پہلی صفت آتی ہے ہمس، تو ہمس میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 10۔ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اب اس میں 10 ہیں، کل ٹوٹل 29 حروف ہیں، 10 ہمس میں چلے گئے، باقی بچے کتنے؟ 19۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو 19 سارے کے سارے کس میں چلے جائیں گے؟ جہر میں۔ کوئی حرف باقی بچا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے اس کی تعریف کی سمجھ آ جاتی ہے، بات سمجھ آئی ہے نا؟ یعنی دونوں صفات ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر فا ہے نا، فا، اب فا کے اندر ہمس ہے، جہر نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فا کے اندر ہمس بھی ہو اور جہر بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہا کے اندر ہمس بھی ہو جہر بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ سا کے اندر ہمس بھی ہو جہر بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک حرف میں دو صفتیں جمع ایسی جو مقابل ہے، ایسی صفت جو مقابل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی حرف ان سے خالی بھی نہیں رہتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ ساری سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، صفات لازمہ متضادہ کی یہ تعریف ہو گئی جی۔ آگے ہم مختصر سا پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی صفت ہے ہمس۔ سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ ہمس۔ ہمس کا معنی کیا ہے؟ پستی۔ ہمس کا معنی کیا ہے؟ پستی اور ضعف۔ جن حروف میں یعنی صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر ان کو ادا کرتے وقت آواز میں کیا ہوتی ہے؟ پستی۔ آواز میں کیا ہوتی ہے؟ پستی، اور اتنی ہوتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ اف اف پڑھو، سانس جاری رہ رہا ہے۔ اح اس سانس جاری رہ رہا ہے۔ آہ، اس کی کیا پائی جاتی ہے؟ صفت ہمس، صفت۔ اور کاف اور تا کی ہمس کیا ہے؟ اک، پڑھو۔ پہلے جو آواز بند ہوتی ہے وہ جو آگے صفت شدت آ رہی ہے اس وجہ سے ہے، اور بعد میں جو ہلکی سی آواز آتی ہے وہ صفت ہمس کی وجہ سے ہے۔ اور اس بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اک کو اک پڑھنا اور ات پڑھنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کاف کو کھا بنانا اور تا کو تھا بنانا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ہمس کی وجہ سے ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ صفت ہمس کی ادائیگی یہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک نیا حرف جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا، ایسے ہی ہے نا؟ ایک نیا حرف بنا دیا۔ اب کھا جو ہے یا تھا یہ تو اردو کے حروف تہجی میں ہے، عربی میں تو ہے ہی نہیں، بولو ہے عربی میں؟ عربی میں تو نہیں ہے۔ تو ایک نیا حرف آپ نے کسی اور زبان سے اس میں لا کے فٹ کر دیا ہے اور کہہ دیا صفت ہمس ہے، اپنے سٹائل کو ہمس بنا دیا، اپنے سٹائل کو۔ اللہ اکبر، یہ اب نیا سٹائل ہے اور اس کو ہمس بنا دیا، ماڈرن سٹائلش کاری، تو یہ درست نہیں ہے جناب، یہ درست نہیں ہے۔ صفت ہمس کی ادائیگی کیا ہے؟ کاف کو کاف ہی رکھیں، اس کے بعد جو ہلکی سی آواز ہے وہ ہمس کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ادائیگی کیا ہے؟ اک ات، ٹھیک ہے؟ یہ ہمس ہے۔ اچھا جی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہمس کا معنی پستی اور ضعف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت آواز میں کیا ہوتی ہے؟ پستی، ٹھیک ہے؟ جس سے سانس جاری رہتا ہے، جس سے سانس جاری رہتا ہے۔ اچھا ہاں، اگلی جو صفت ہے وہ اس کے بالکل الٹا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پستی ہے اور جہر کا معنی بلندی اور بلندی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل الٹ ہو جائے گی، بالکل الٹ ہو جائے گی۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ پستی میں نہیں رہتی، بلند ہوتی ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح با ہے، با کو ادا کرتے وقت سانس بند ہے، ٹھیک ہے؟ اب سانس بند، بات سمجھ نہیں آ رہی جی؟ یہ ہوگا جہر۔ اسی طرح آگے شدت ہے۔ شدت کا معنی کیا ہے؟ سختی اور قوت۔ شدت کا معنی کیا ہے؟ سختی اور قوت۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت
جو ہے نا آواز جو ہے نا وہ جاری رہنا بند ہو جاتی ہے. آواز میں ایک قسم کی سختی آتی ہے اور جاری رہنا بند ہو جاتی ہے. جیسے اللہ احد، اللہ احد، اگر قلقلہ ادا نہ کریں تو احد آواز بند ہے. ٹھیک ہے، اس کو شدت کہتے ہیں اور اس میں سختی بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے. اس کے حروف 8 ہیں. اجیدو قتیم بکت، اجیدو قتیم بکت. ٹھیک ہے، حمزہ کو ادا کرتے وقت بھی سختی ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ حمزہ کی تحقیق کریں، حمزہ کی سختی پڑھیں، وہ شدت کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ شدت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیم کے اندر شدت ہے، دال کے اندر شدت ہے، قاف کے اندر شدت ہے. ٹھیک ہے، طا، با، کاف، تا، ان سب کے اندر کیا ہے؟ شدت ہے. تو کاف اور تا میں ہمس بھی ہے اور شدت بھی ہے. توجہ کریں، ہمس بھی ہے اور شدت بھی ہے. ہمس کے اندر پستی اور ذوف ہے اور شدت میں سختی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کیسے ادا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتایا. کاف اور تا میں جو آواز بند ہوگی وہ کس وجہ سے ہوگی؟ شدت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بعد میں جو ہلکی سی آواز آئے گی وہ کیا ہے؟ ہمس. اسی وجہ سے جب آپ نے سورہ نبا کی تلاوت کی تھی حجر میں تو اس میں آیا تھا تا کا لفظ. ٹھیک ہے، وکانت سرابا. تو یہاں پہ اکثر ہمارے قراء غلطی کر جاتے ہیں، ہمس چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ادغام نہیں نا بھی کرتے، وہ صرف شدت پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں. وکانت سرابا، وکانت سرابا. اگر آپ ہمس نہیں پڑھتے آپ تا کا فرق ہی نہیں کر سکیں گے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ صفت ہمس سے ہی مین تا کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تا پڑھ رہا ہے. تو آپ صفت لازمہ کے مکمل چھوڑ رہے ہیں، صفت لازمہ کے مکمل چھوڑ رہے ہیں، وہ صفت ہمس ہے. تو صفت ہمس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، صفت شدت کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. آگے صفت رخوت. شدت کا معنی سختی تھا، رخوت کا معنی نرمی ہے، رخوت کا معنی نرمی ہے. ٹھیک ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے، آواز جاری رہتی ہے. تو شدیدہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ رخو کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خذ غص حزن، یہ اس کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اخ پڑھیں، اخ. ٹھیک ہے، از. ٹھیک ہے، از سٹی کے بغیر از. ٹھیک ہے، آواز جاری رہ رہی ہے. اخ آواز جاری رہ رہی ہے، از آواز جاری رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کے اندر نہ شدت ہے نہ رخوت ہے، مکمل طور پہ شدت نہیں ہے، مکمل طور پہ رخوت نہیں ہے. ان کو متوسطہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ ہلکے سے سخت بھی ہیں اور ہلکے سے نرم بھی ہیں. مکمل طور پہ ان میں نہ سختی پائی جاتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پہ نرمی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صفت شدت اور صفت رخوت کے درمیان، شدت اور رخوت کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں. یہ کتنے حروف ہیں؟ 5. لن عمر، لام نون عین میم اور را. لام نون عین میم اور را. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ مکمل طور پہ نہ سختی ہے اور مکمل طور پہ نہ ہی نرمی ہے. ال پڑھیں، ال، ان، آ، ام اور ار. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عین کو ادا کرتے وقت آپ نے سختی نہیں کرنی، آپ نے سختی نہیں کرنی، کیونکہ یہ شدیدہ میں سے نہیں ہے، یہ متوسطہ میں ہے. اس کے اندر تھوڑی سی سختی آتی ہے لیکن وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب فرق کرنا ہے دوسرے حرف سے اس کا، وہاں پہ تھوڑی سی سختی اس میں کی جا سکتی ہے. البتہ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ نارمل ادا ہو رہا ہے وہاں پہ سختی نہیں کرنی اس پہ. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جہاں پہ یہ نارمل ادا ہو رہا ہو وہاں پہ اس کو نارمل ادا کرنا ہے، اس میں سختی نہیں لانی. جہاں پہ آپ نے اس کا دوسرے حرف سے فرق کرنا ہو وہاں پہ اس پہ تھوڑی سی سختی جائز ہے، کیونکہ یہ متوسطہ میں سے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے صفت استعلاء ہے. ٹھیک ہے، حروف کو موٹے کرنے کی صفت، حروف کو موٹا. استعلاء کا معنی بلندی ہے. استعلاء کا معنی کیا ہے؟ بلندی ہے. ٹھیک ہے، بلندی کی طرف اٹھنا. اور جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کے تالوں کی طرف بلند ہوتی ہے. زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کی طرف بلند ہوتی ہے تو یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. منہ کا برنا بھی
ٹھیک ہے. موٹے حروف کی ہے کہ جو ہے نا وہ نشانی اور علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور طریقہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا, زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا, ٹھیک ہے. اس کا حروف مستعلیہ کتنے ہیں جی؟ 7. کون کون سے؟ خص ضغط قذ ہے, ٹھیک ہے. اخ پڑھیں, ایخ اوخ, ٹھیک ہے. اس اس, ٹھیک ہے. اذ اذ اغ 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 اط 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 اق 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 اض اذ اذ. یار اپنا مائک بند رکھیں. اقبال اپنا مائک بند کرو. جی ہو گیا. یہ ہوگا صفت استعلاء. یہ کیا ہو گئی؟ آگے ہے صفت استفال. صفت استفال. استفال کا معنی کیا ہے؟ باریک ہونا. استفال کا معنی کیا ہے؟ استعلاء کے الٹ ہے نا. استعلاء کا معنی بلندی کی طرف اٹھنا تھا اور استفال کا معنی نیچے رہنا. استفال کا معنی نیچے رہنا, یعنی جو حرف اس میں آئیں گے ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نیچے ہی رہتی ہے, اوپر نہیں اٹھتی. زبان کی جڑ یہ جہر کا معنی بلندی ہے, استعلاء کا معنی بلندی کی طرف اٹھنا. ہاں جی, یعنی استعلاء میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ حروف موٹے ہو جائیں گے. جہر میں حروف موٹے نہیں ہوتے, جہر میں حروف موٹے نہیں ہوتے. جی استفال زبان کی جڑ کا نیچے رہ جانا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حروف باریک ہو جاتے ہیں, حروف باریک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مستعلیہ کے سوا باقی کتنے حروف بچتے ہیں؟ 22. کتنے بچتے ہیں؟ 22. 22 حروف جو ہیں وہ سارے کے سارے مستفلہ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی باریک ہے, یعنی باریک ہے, ٹھیک ہے. آگے آ جاتی ہے اطباق. اطباق, ٹھیک ہے. تو اطباق کا لغوی معنی کیا ہے؟ لپٹنا. اطباق کا لغوی معنی کیا ہے؟ لپٹنا, ٹھیک ہے. لپٹنا کسے کہتے ہیں؟ اچھے سے مل جانا. بات سمجھا گئی ہے؟ تو جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے انہیں مطبقہ کہتے ہیں. اچھا, اس کا کہ یہ حروف ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے, زبان کا درمیانی حصہ ہے, اوپر کے تالو سے بالکل مل جاتا ہے, اوپر کے تالو سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں, یعنی حروف کو موٹا کرنے کی 3 طریقے ہو گئے. پہلے زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا, دوسرا ہے زبان کا بیچ یعنی درمیانی حصہ بھی اوپر اٹھ جائے, زبان کی جڑ کے ساتھ زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر اٹھ جائے, اور تیسری ہے منہ کا بھرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان 3 چیزوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. زبان کا منہ کا بھرنا, اور زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا, اور تیسرا جو ہے جو سب سے زیادہ جس سے موٹے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر لپٹ جائے, اوپر تعلق کے ساتھ لپٹ جائے, ٹھیک ہے. اس سے حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں. یعنی مستعلیہ سے بھی اگلا درجہ کس کا ہے؟ مطبقہ کا. مستعلیہ سے بھی اگلا درجہ کس کا ہے؟ مطبقہ کا, یعنی صفت اطباق کا. بات سمجھ آئی ہے؟ اب اس کے اندر جو 4 حروف ہیں نا, صاد ضاد طا ظا, یہ دیکھیں یہ مستعلیہ کے اندر بھی موجود ہے, یہ مستعلیہ کے اندر بھی موجود ہے. 4 حروف مستعلیہ میں بھی ہیں, لیکن فرق کیا ہے کہ مستعلیہ میں کم موٹائی ہے, مطبقہ میں زیادہ موٹائی ہے. مطبقہ مطبقہ یعنی جب آپ اطباق پڑھیں گے اصطلاح خود ہی آ جائے گی. جب آپ اطباق پڑھیں گے اصطلاح خود بخود آ جائے گی, اصطلاح خود بخود آ جائے گی. یہ ضد تو نہیں ہے نا اس کی, یہ ضد نہیں ہے اس کی. بات سمجھیں, اصطلاح کی ضد تو استفال ہے, اطباق علیحدہ سے ہے, اطباق علیحدہ سے ہے. تو اطباق جب آپ ادا کریں گے تو اصطلاح خود بخود آ جائے گی. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ حروف مستعلیہ تو ہیں لیکن مطبقہ نہیں ہیں. ان کا فرق کرنا ہے آپ نے, یعنی ان کو کم موٹے پڑھنا ہے, اور جو مستعلیہ بھی ہیں مطبقہ بھی ہیں ان کو زیادہ موٹا کرنا ہے.
یعنی ان کو موٹا کرتے وقت آپ کی زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, طا کو پڑھ لیں, آپ آپ دیکھیں زبان کا درمیان بھی اوپر لگا ہوا ہے, منہ بھی بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب او او. ٹھیک ہے, مطبقہ کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے, زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر لپٹ جاتا ہے. بات سمجھا گئی؟ تو ایسے حروف جو مستعلیہ تو ہے لیکن مطبقہ نہیں ہے, وہ کون سے بچتے ہیں؟ خا, قاف اور غین. خا, قاف اور غین, ان کا نام کیا ہے؟ مستعلیہ غیر مطبقہ. مستعلیہ مطبقہ. اور مستعلیہ مطبقہ کون سے ہیں؟ صاد, ضاد, طا, ظا. سمجھ آئیں گے؟ ظا نہیں کرنا اور باجی طرح نہیں پڑھنا. صاد, ضاد, طا, ظا, ناک چواز نہیں لگ جانی. ٹھیک ہے, اچھا جی. آگے اطباق کی ضد کیا ہے؟ انفتاح. اطباق کی ضد کیا ہے؟ انفتاح. انفتاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, الگ اور جدا, الگ اور جدا. ٹھیک ہے, یہ اطباق کی ضد ہے. اطباق کی ضد. اطباق کا معنی تھا لپٹنا, تو انفتاح کا معنی ہے جدا رہنا. ٹھیک ہے, اس میں اطباق میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان اوپر سے مل جاتا ہے, اوپر کی طرف مل جاتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ جدا رہتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انفتاح میں وہ بھی تین آ جاتے ہیں. جی جی, زبان کا درمیان تو ظاہری بات ہے ان میں نہیں نا اوپر جائے گا, زبان کے درمیان نیچے رہتا ہے. اس لیے ضاد کی, غین کی, قاف کی اور خا کی موٹائی صاد, ضاد, طا, ظا سے کم ہے. پورے 29 حروف میں سب سے زیادہ موٹے ہونے والے یہ 4 حروف ہیں, صاد, ضاد, طا, ظا. سمجھ آ گئی؟ یہ 4. تو باقی جو 3 ہیں وہ ان کے اندر موٹائی کم ہے. اچھا, وہ مستعلیہ تو ہیں لیکن وہ مستعلیہ منفاتحہ ہے. وہ مستعلیہ منفاتحہ, زبان کی جڑ تو اوپر کی طرف جائے گی لیکن درمیانی حصہ نیچے ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. باقی اچھا, ان 4 کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ سارے کے سارے منفاتحہ ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں زبان کا درمیانی حصہ نیچے ہی رہتا ہے. 2 صفتیں رہ گئی ہیں بس ہمارا, صفات اللہ متضادہ کا بیان ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اطلاق. اطلاق کا معنی کیا ہے؟ کنارہ. اطلاق کا معنی کیا ہے؟ اچھا, بعض قراء نے اطلاق اور اسمات کو ان صفات کو بیان ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے علاوہ باقی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا ہے. باقی تمام جتنی بھی صفات اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں ان تمام پہ شروع سے لے کر اب تک تمام کی تمام قراء اور مجودین کا کیا ہے؟ اجماع ہے. وہ ان تمام کی تمام صفات کو مانتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں, آگے سکھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اطلاق اور اسمات جو ہیں وہ بعض قراء نے بیان نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ جو آپ نے کتاب ہے نا تجوید کی فوائد مکیہ, انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا. اس طرح اور بھی بہت سارے مجودین اور قراء جنہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے, موجودہ دور میں شیخ ادریس عاصم رحمہ اللہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور اس کا اہتمام کیا اور کہا کہ یہ بھی صفات ہیں, ان کا بھی عمل دخل موجود ہے. اور یہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں, جیسے کہ اطلاق ہے. اطلاق کا معنی جو ہے وہ کنارہ اور پھسلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. ان کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں زبان کے کنارے سے. ٹھیک ہے, ان کا مجموعہ یہ ہے فر من لبن. فر من لبن, فا, را, میم, نون, لام اور با. کہتے ہیں ان کے اندر اطلاق پائی جاتی ہے اور یہ اپنے مخرج سے ادا کرتے وقت بڑی جلدی سے ادا ہوتے ہیں. بڑی جلدی سے ادا ہوتے ہیں, یعنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ دقت نہیں کرنی پڑتی, کوئی زیادہ جو ہے نا وہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اس میں جناب اطلاق یعنی جلدی سے ادا ہو رہا ہے. آگے اسمات ہے. اسمات کا معنی منع کرنا اور روکنے کے ہیں. شخصم اللہ علیہ. ٹھیک ہے, جنہوں میں صرف پائی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصمتہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصمتہ. ٹھیک ہے, وہ اپنے مخرج سے بڑی مضبوطی اور گرانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. بڑی مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں, تو ان میں آواز پھسلتی نہیں ہے. ان میں آواز اپنے مخرج سے پھسلتی نہیں ہے. تو مزلقہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں یعنی 23 بنتے ہیں.
باقی 23 حروف کیا ہے؟ مثبتہ. باقی 23 کیا ہے؟ مثبتہ. یہ آج کا جو سبق تھا یہ صفات لازمہ متضادہ کی مختصر تفصیل کے اوپر تھا. ساری صفات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے نام ہی اگلے لینے جائیں بھی جہر مجبورہ کیا جاتا ہے. وہ حروف کو کہتے ہیں نا، حروف کو کہا جاتا ہے حروف مجہورہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حروف ماموسہ ہیں. حروف کا نام ہے وہ، صفت کا یہی نام ہے. صفت ہمس ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کو محموسہ کہتے ہیں. صفت جہر ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کو مجہورہ کہتے ہیں. صفت شدت ہے، اس کے اندر جتنے حروف ہیں ان کو شدیدہ کہتے ہیں. اسی طرح ساری صفات. ٹھیک ہے.